اب جو روحانی آدمی ہوتا ہے وہ ایسا ڈاکٹر ہوتا ہے جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ وہ پاور جو آپ کے اندر جو آپ کو چلا رہی ہے آٹومیٹیکلی، جس نے ابھی آپ کو یا تو بیمار کر دیا ہے یا گناہوں میں مبتلا کر دیا ہے، وہ ایسا کیوں کر رہی ہے اور اس کو ایسا کرنے سے روکا کیسے جائے اور اس کے بعد اس کو کنٹرول میں بعد میں لایا کیسے جائے۔ آپ میں کانفیڈنس کی کمی ہے، آپ کسی کے سامنے بات کرتے ہیں، بات کرتے کرتے پتہ ہے فیک پر اس کے سامنے بھول جائیں گے، کوئی بحث چل رہی ہے، اس بحث میں آپ کو بات یاد آنی تھی، وہ بات یاد آ رہی ہے گھر جا کے، آپ گھر چلے گئے، اس کے بعد پتہ چلا ارے یار میں یہ بھی بول سکتا تھا، میں تو یہ بھی بول سکتا تھا، میں تو یہ بھی بول سکتا تھا۔ مسئلہ کیا ہے کہ وہ باڈی میں ٹریپڈ ہے پوری انرجی، اور وہ آپ کو اپنے آپ کے اوپر سے کانفیڈنس ختم کروا دیتی ہے۔ پھر جب محسوس کریں گے کہ وہاں سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا نور نکل رہا ہے، تو ویسا ہونے لگے گا، کیونکہ وہ ہے، آپ کو وہ دکھ نہیں رہا ہے، آپ کی آنکھوں کو وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ جیسے دوسری دنیا موجود ہے، 7 آسمان موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں، جن موجود ہیں، پر آپ کو نہیں دکھتے۔ پچھلے ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ میں نے کس طرح سے پڑھائی کری، کون کون سی کتابیں پڑھی، اور کیسے کیسے کر کے مجھے آخر اینڈ تک بات سمجھ میں آئی کہ آخر مجھے کیا کرنا چاہیے اپنی آگے روحانی ترقی کے لیے اور تصوف میں آگے بڑھنے کے لیے۔ میں مختلف مشائخ سے بھی ملا اور میں نے مختلف پیروں سے بھی صحبت حاصل کری، سمجھا تصوف کو، جتنا جانا سمجھا، جو کچھ بھی میں سمجھ پایا میں نے اس حساب سے اعمال بھی کیے ہیں، اور اسی کڑی میں اب میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آگے، کہ اب آگے کون کون سی ایسی چیزیں تھیں جو مجھے سب سے زیادہ اسٹرائکنگ فیچرز لگی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اب میرے کام آئے گی، اور میں ان کو پہلے کچھ اور سمجھتا تھا۔ اور جیسے مثال کے طور پہ جو اسٹارٹنگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا ویڈیو میں کہ میں نے مجدد الفسانی کو پڑھنا شروع کیا۔ اب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ نقشبندی سلسلے کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، اور ان کی کتابوں میں ایک چیز کو بہت خاص اہمیت حاصل ہے۔ یعنی ان کے یہاں، ایک تو جو لوگ نقشبندی ہیں وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ ان کے یہاں جو لسانی ذکر ہے، لسان یعنی زبان سے کیا جانے والا ذکر، یا جو اونچی آواز میں ذکر کیا جاتا ہے، وہ بہت کم ہے، یعنی آلموسٹ نہ کے برابر۔ کیول وہ جب آپ کے لطائف کا تزکیہ ہو جاتا ہے تب جا کے وہ اینڈ پہ کہیں آپ کو لسانی ذکر کچھ وقت کے لیے دیتے ہیں، جو کہ لا الہ الا اللہ ہے، باقی وہ زبان سے پڑھنا ہوتا ہے، وہ بھی کچھ اس کی برانچز میں ہیں، سب میں نہیں ہے۔ ان کے یہاں جو مین خاص طور سے اہمیت حاصل ہے وہ حاصل ہے آپ کے لطائف کو۔ اب لطائف کسے کہتے ہیں آج ہم یہ جانیں گے۔ لطائف بیسیکلی جو ہے وہ آپ کی باڈی کے اندر ایسی جگہیں ہیں، یعنی یہ جو جسم ہے آپ کا، یہ آپ کی روح سے کنیکٹڈ ہے، اور ایک پورا عالم ہے جو آپ کے جسم سے کنیکٹڈ ہے، یعنی ایک بہت بڑی روحانی دنیا ہے، بہت اونچی روحانی دنیایں ہیں، جنہیں آپ 7 آسمان کہتے ہیں، جنہیں آپ عالم جبروت، عالم لاہوت، عالم ملکوت وغیرہ کہتے ہیں۔ وہ سب آپ کے اس جسم کے اندر آپ کی روح سے تعلق کرتے ہوئے آپ کے جسم میں مختلف جگہوں پر الگ الگ انرجی لیول کے حساب سے جمی ہوئی ہے۔ میں سمجھانے کے لیے آپ کو ابھی آسانی کے لیے یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں، وہ کتابی ڈیٹیل میں پھر بعد میں کبھی بتاؤں گا کہ وہاں کیا تعریف ہے، پر وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی میری بات پوری سننے کے بعد۔ اب لطائف بیسیکلی کیا ہے؟ ہمارے جسم میں مختلف جگہوں پہ ہماری انرجیز موجود ہیں، یعنی روح جو ہے وہ اپنے آپ کو جسم کے مختلف ایریاز میں، الگ الگ جگہوں میں، الگ الگ باڈی پارٹ میں، ٹھیک ہے، کہیں ہارٹ میں تو کہیں ہمارے پیٹ میں تو کہیں ٹانگوں میں تو کہیں کہاں، الگ الگ طریقے سے ڈیوائیڈڈ ہے اس کی انرجی، کیونکہ وہ کوئی انسان نہیں ہے روح، اس کو ہم سمبلائز کر دیتے ہیں، ایک پکچر بنا دیتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ روح ہے، سفید کلر کا کچھ دھواں سا یا کچھ، تو بھی پر حقیقت اس کی کچھ اور ہے، کیونکہ اس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا پوری طرح سے، کما حقہ۔ اولیاء اللہ کو کچھ علم دیا گیا ہے، نبیوں کو دیا گیا ہے، پر کما حقہ پوری طرح سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں سوال کرنے سے بھی بہت ساری جگہوں پہ منع کیا گیا ہے۔ پر یہ ہے کہ اولیاء اللہ اور انبیاء کے اوپر وہ علم بہت حد تک اتر گیا ہے۔ پر بات کا پورا سار یہ ہے کہ یہ جو آپ کی باڈی ہے، اس باڈی کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں، اس باڈی کے اندر اتنی حکمتیں ہیں جتنی آپ کو کسی بھی فلسفے کی کتاب میں نہیں مل سکتی، بلکہ پورا فلسفہ آپ کی باڈی کی حکمتوں کے اوپر ہے اور بنایا جا سکتا ہے۔ اب آپ اپنی زندگی میں اس طرح کے کئی سارے مراحل سے گزرے ہوں گے جہاں آپ کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ صبح جلدی اٹھنا چاہتے ہیں، آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ دنیا میں کوئی مقام پانا چاہتے ہیں، یا پھر یا پھر آپ کچھ بھی بڑا اچیو کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ ایفرٹ لگا رہے ہیں، پر ہو یہ رہا ہے کہ جیسے لگائے جانے چاہیے ویسے لگا نہیں پا رہے ہیں، یعنی جیسی کوشش کرنی چاہیے ویسی کر نہیں پا رہے ہیں، یا پھر یہ ہونے لگ جاتا ہے کہ آپ صبح اٹھ ہی نہیں پاتے، آپ کوئی کام کر ہی نہیں پاتے، آپ کو تھکن جلدی لگنے لگ جاتی ہے، آپ کوئی چیز یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یاد ہوتی ہی نہیں ہے،
اس طرح کے جو معاملات آپ کے ساتھ ہونے لگ جاتے ہیں وہ سارے معاملات تبھی ہوتے ہیں. یعنی طب میں بھی اس کو یہ کہا جاتا ہے, جو پرانی یونانی طب ہے اس میں بھی, کہ جو آپ کی پاور ہے, روحانی پاور جو آپ کے جسم کے اندر الگ الگ جگہوں پہ موجود ہے, وہ ڈسٹربڈ ہو گئی ہے. یعنی وہ پاور ڈسٹربڈ ہو گئی ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیجا جاتا ہے یوزلی, کہ آپ کو انگزائٹی اور ڈپریشن اس طرح کی چیزیں ہونے لگ گئی ہے. یہ سارے سمٹمز ڈپریشن کے ہی ہیں کہ آپ کو تھکان ہو رہی ہے, آپ کوئی کام نہیں کرنا چاہتے, آپ کو چڑ ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ. پر روحانیت میں آپ اگر اس میں اور مزید اتریں تو آپ کو بہت سارے ایسے اسکول آف تھاٹس ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے جسم کے اوپر پوری طرح سے توجہ کریں گے, یعنی آپ اپنے پیر کی ایک ایک ہڈی, ایک ایک گوشت, اپنے پورے اسٹرکچر کو, بلڈ کو فیل کرنے کی کوشش کریں گے, اور پھر پیر سے اور اوپر آئیں گے, اپنی جھانگوں کو فیل کرنے کی کوشش کریں گے, پیٹ کو فیل کرنے کی کوشش کریں گے, محسوس کرنے کی کوشش کریں گے, اور اوپر آئیں گے, اپنے پورے اس ایریا کو, چیسٹ ایریا کو فیل کریں گے, اپنے منہ کو فیل کریں گے, اپنے سر کو فیل کریں گے, محسوس کریں گے, تو دھیرے دھیرے کر کے آپ کی ہیلنگ ہو جائے گی. ایسے بہت سارے اسکول آف تھاٹس موجود ہیں. اسکول آف تھاٹس مطلب ایسے بہت سارے گروپ موجود ہیں روحانیت میں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اور بہت سارے الگ الگ دھرموں میں بھی موجود ہیں ایسے لوگ. یہاں تک کہ پیٹر لیوائن کر کے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں جو ٹروما پہ ریسرچ کر رہے ہیں لمبے عرصے سے. ٹروما کے اوپر وہ بہت بڑا نام مانا جاتا ہے. انہوں نے یہ باقاعدہ ریسرچ کر کے بتایا کہ جو ٹروما ہوتا ہے وہ باڈی ہی میں چھپا رہتا ہے, اور وہ ٹروما جو ہے وہ آپ کو ایسا بنا دیتا ہے آپ کی عمر میں. مان لو کوئی ٹروما ہوا بچپن میں, کوئی ایسی چیز ہو گئی جو آپ کو پسند نہیں آئی, آپ کو بے عزت کیا گیا, آپ کو پریشان کیا گیا, یا آپ کی پریشانی بھری زندگی گزری, آپ نے جو چاہا وہ آپ بن نہیں سکے, آپ نے دبا دیا زندگی کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے, ایسا کچھ ہوا. تو پیٹر لیوائن یہ کہتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں آپ کی باڈی میں سیو ہو جاتی ہے, وہ ختم نہیں ہوتی. آپ کو لگتا ہے کہ میرا سپنا پورا نہیں ہوا, یا میری چیزیں پوری نہیں ہوئیں, یا میرے ساتھ ایسا ایسا اس نے کیا تھا, میں بدلہ لینا چاہتا تھا, اب نہیں چاہتا, آپ چھوڑو, پر وہ سب چیزیں آپ کے اندر کیپچرڈ ہے. آپ کی باڈی کو ساری میموریز ہیں ان چیزوں کی, اور ان کا غصہ اور ان کی وہ ساری فیلنگز جو اس وقت آپ کے اندر موجود تھی وہ ابھی بھی موجود ہے, پر آپ کو پتہ نہیں ہے. اب وہ آپ کو افیکٹ کیسے کرتی ہے, وہ آپ کو بھلا دیتی ہے, میموری لاس دے دیتی ہے. کبھی کبھی آپ گھر سے نکلے, کوئی کام کرنا ہے, کر ہی نہیں رہے ہیں, آپ اس کو بھول گئے, شام کو آئے پتہ چلا کہ ارے یار میں نے یہ نہیں کیا. آپ میں کانفیڈنس کی کمی ہے. آپ کسی کے سامنے بات کرتے ہیں, بات کرتے کرتے پتہ ہے فیکٹ پر, اس کے سامنے بھول جائیں گے. کوئی بحث چل رہی ہے, اس بحث میں آپ کو بات یاد آنی تھی, وہ بات یاد آ رہی ہے گھر جا کے. آپ گھر چلے گئے, اس کے بعد پتہ چلا ارے یار میں یہ بھی بول سکتا تھا, میں تو یہ بھی بول سکتا تھا, میں تو یہ بھی بول سکتا تھا. مسئلہ کیا ہے کہ وہ باڈی میں ٹریپڈ ہے پوری انرجی, اور وہ آپ کو اپنے آپ کے اوپر سے کانفیڈنس ختم کروا دیتی ہے. پھر جب آپ کسی کے سامنے ہوتے ہو, کوئی کام کرنے جاتے ہو, کچھ بھی کرتے ہو, تو آپ کو دھیان ہی کچھ نہیں رہتا. وہ جب آپ نارمل سچویشن میں جا کے بیٹھتے ہو نا گھر پہ, جب آپ بالکل ریلیکسڈ ہوتے ہو, تب آپ کو پلے پڑتی ہے کہ یار یہ بھی تو تھا. وہ ریلیکسیشن کی سچویشن میں پتہ چلتا ہے کہ ارے یار میں تو یہ بھی کر سکتا تھا, میں تو ایسا بھی ہوں. اور کئی دفعہ جب دوسرا بندہ بولتا ہے کہ ارے تم نے یہ کیا ہے, تم اتنے بڑے آدمی ہو, تب آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یار میں اتنا کچھ کر سکتا تھا. ہاں میں تو یہ ہوں, میں سب بھول گیا تھا, مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہتا. کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں اتھارٹی فگر سے. اتھارٹی مطلب کیا کہ جیسے کلیکٹر ہوا, کوئی کمشنر ہوا, کوئی پولیس والا ہوا, یا ان کے گھر میں ان کے دادا ہوئے یا ان کے بڑے کچھ ہوئے, ان سے حقیقت میں کوئی بات بولنی, اور وہ بیچارے برے بھی نہیں ہیں, وہ کچھ نہیں کہیں گے, ایکسیپٹ کر لیں گے. پر وہ بچے میں جو, وہ بچہ بھی کیا, وہ 15 20 25 سال کی عمر کا کوئی بندہ ہے, بہت سارے ایسے کو دیکھا ہے میں نے, وہ بات ہی نہیں کر پا رہے ہیں جا کے کہ یار ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, آپ ہماری مدد کر دیں. ان کو لگتا ہے وہ اتنے نالائق ہیں ان کے سامنے کہ وہ کچھ سنیں گے ہی نہیں ان کے بڑے ان کی بات. ان کو پہلے سے ایسا لگ رہا ہے, بلکہ وہ بڑے ایسے ہیں بھی نہیں بیچارے. اب یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ اب ہم آتے ہیں واپس لطائف پہ. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کا جو انرجی سسٹم ہے پورا, وہ بگڑ گیا ہے. یعنی باڈی میں آپ کو تو مطلب بظاہر تو آپ کو خون ہی نظر آتا ہے کہ یار خون ہی ہے کیول اس میں, اور تو کچھ بھی نہیں, پوری باڈی میں سرایت کرتا ہے. پر ایسا نہیں ہے. بہت ہی باریک چیزیں جو نظر نہیں آتی, ٹھیک ہے, وہ آپ کی پوری زندگی کو گورن کرتی ہے. اس کو آپ کی روح کہہ لیجیے آپ, یا اس کو اسپرٹ, یا اور بھی کئی ناموں سے, سول, یا کچھ بھی, بہت سارے نام ہیں اس کے جو طب میں ہیں. طب یعنی علاج کرنے کا سائنس, اس کو انگریزی میں طب. اولڈسٹ سسٹمس ہیں جیسے یونانی سسٹم ہوا, ہومیوپیتھی ہوئی, یا اور بھی آیورویدا ہے. ان سب میں وہ انرجی کو وہ لوگ مانتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو مینیفیسٹ کیا مختلف طریقوں سے, پھر وہ ایز اے ہیومن فارم میں مینیفیسٹ ہوئی, اور پھر وہ انسان بن کے بات کرنے لگی. یعنی ہم جو ہیں, ہمارے اندر ایک انرجی ہے پوری کی پوری,
وہ بات کرتی ہے سامنے، یعنی وہ ہمیں پورے طریقے سے گورن کرتی ہیں، ہمارا میٹابولزم کا نظام وہ چلاتی ہے انرجی، اور ہم اسی کو روح کہتے ہیں ایک طریقے سے۔ اب ہم آتے ہیں لطائف کے اوپر۔ لطائف بیسیکلی کیا ہے؟ لطائف ہے آپ کے اندر باڈی میں کچھ ایسی جگہ ہیں، کچھ ایسی جگہ ہے جو اس روح کے خاص مقام ہیں، یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے جسم میں آ رہی اس روح کے ساتھ روشنی ہے، جو نور ہے، اس کے خاص مقام ہیں۔ یعنی اگر آپ ان مقام پر توجہ کر لیں، یعنی ویسے تو پوری باڈی ہی آپ کا ایسی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے بھرا ہوا ہے، پر وہ دب گیا ہے آپ کے گناہوں کی وجہ سے، آپ کے دل پہ پردے پڑ گئے ہیں۔ اب جیسے قلب ہے، قلب کے بارے میں کئی ساری احادیث مبارکہ ہے، قلب کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا نا کہ تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے جس کو اگر تم نے ٹھیک کر لیا تو پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا، یعنی قلب ہے وہ تمہارا، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو جسم میں ہر جگہ اگر آپ توجہ دیں گے، بہت دیر تک اسے محسوس کرنے کی کوشش کریں گے، تو دھیرے دھیرے کر کے آپ کچھ دنوں یا کچھ ہفتوں میں دیکھیں گے کہ وہاں کی وجہ سے آپ کی سینسٹیوٹی آل اوور باڈی میں بڑھ گئی، اور آپ پوری باڈی میں فیل کرنے لگے کہ کہاں کیا کیا درد کیوں ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے کئی ساری پرانی میموریز بھی آ گئی، بہت سارے جذبات بھی آ گئے۔ ویسے ہی جو لطائف ہیں، لطیفے کی جمع مطلب لطائف جو ہے وہ ملٹیپل لطیفے ہیں، لطیف ہیں ملٹیپل جگہ، لطیف کہتے ہیں باریک چیز کو، ٹھیک ہے، لطیفہ یہ باریک چیز مطلب جو انتہائی باریک ہو، تو وہ آپ کے جسم میں بہت ساری جگہوں پہ موجود ہیں جہاں سے وہ نور خاص طور سے سب سے زیادہ آ رہا ہے۔ اب آپ اگر وہاں توجہ لگائے تو ایک تو توجہ لگانا آسان ہوگی، دوسرا وہاں سے جو راستہ نکلے گا اللہ کی طرف جانے کا، وہ راستہ بہت آسان بھی ہوگا۔ اب تیسری دقت وہاں کے ساتھ یہ ہوگی کہ وہ جو جگہ ہے، خاص جگہ جنہیں ہم لطائف کہتے ہیں، ایسی 6 ہے، ٹھیک ہے، الگ الگ سلسلوں میں الگ الگ انہوں نے جگہیں بتا دی ہیں، پر نام ان کے سیم ہی ہیں، اور 3-4 جگہ ان کی ایک دم سملر ہی ہے۔ اب وہ میں بتاؤں گا آگے خیر کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، پر پہلے آسانی کے ساتھ یہ سمجھ لو کہ لطائف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لطائف بیسیکلی آپ کی باڈی کے اندر کچھ جگہ ہیں، ان جگہوں سے اللہ کا نور آپ میں آتا ہے، اگر آپ وہاں سے توجہ کریں گے، غور سے اس جگہ کو فیل کریں گے، وہاں یہ محسوس کریں گے کہ وہاں سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا نور نکل رہا ہے، تو ویسا ہونے لگے گا، کیونکہ وہ ہے، آپ کو وہ دکھ نہیں رہا ہے، آپ کی آنکھوں کو وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ جیسے دوسری دنیا موجود ہے، 7 آسمان موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں، جن موجود ہیں، پر آپ کو نہیں دکھتے، ٹھیک ہے، اور اس سے ثابت بھی ہوتا ہے کہ ایسی دنیا موجود ہے جو آپ کو نہیں نظر آتی۔ سملرلی ایسی چیزیں آپ کے اندر ہی موجود ہیں جو آپ کو نہیں نظر آتی، ایسی حقیقتیں آپ کے اندر موجود ہیں جن کو دیکھنے سے آپ قاصر ہیں، کیونکہ آپ ٹرینڈ نہیں ہیں، ویل ٹرینڈ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، انہیں دیکھنے کے لیے۔ تو یہ لطائف ایسی جگہ ہوتی ہے آپ کے جسم کے اندر جہاں اگر آپ غور سے دیکھیں، جہاں غور سے توجہ کریں اور کئی لمبے وقت تک کریں، یعنی گھنٹہ 15 منٹ یا 20 منٹ روزانہ۔ اب 15-20 منٹ تو میرے خیال سے بہت کم ہے، پر پھر بھی اگر کوئی شروعات کر لے اتنی سی تو دھیرے دھیرے کر کے وہ بڑھ ہی جاتا ہے آخرکار۔ پر اگر آپ روزانہ کریں 2-4-6 مہینے، تو ڈیفینیٹلی ایک وقت ایسا آئے گا، آپ کو شروعات میں ہی حالانکہ 15-20 دن میں ہی فیل ہونے لگے گا کہ یار طبیعت میں کچھ قسم کے چینجز آنے لگے ہیں آٹومیٹک۔ ایک اصول یاد رکھنا، انسان کو اگر روحانی ترقی حاصل کرنی ہے نا، تو اس کو نا یہ بات مان لینی چاہیے کہ اس کا جسم اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یعنی ہم کنٹرول کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، ہم کنٹرول نہیں کر پاتے کیونکہ وہ ہمارے کنٹرول میں ہے ہی نہیں۔ آپ کو ایسی پاور گورن کرتی ہے، آپ کو ایسی پاور چلاتی ہے، اس طرح کی پاور آپ کے اندر موجود ہے اور آپ کو چلاتی ہے جس پہ آپ کا کوئی بس ہی نہیں ہے، وہ اپنے حساب سے جسم کو چلاتی ہے۔ اب جو روحانی آدمی ہوتا ہے وہ ایسا ڈاکٹر ہوتا ہے جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ وہ پاور جو آپ کے اندر جو آپ کو چلا رہی ہے آٹومیٹیکلی، جس نے ابھی آپ کو یا تو بیمار کر دیا ہے یا گناہوں میں مبتلا کر دیا ہے، وہ ایسا کیوں کر رہی ہے اور اس کو ایسا کرنے سے روکا کیسے جائے، اور اس کے بعد اس کو کنٹرول میں بعد میں لایا کیسے جائے۔ تو پہلی شروعات اپنی یہاں سے کریں آپ، جو میرے کو بھی سمجھ میں سب سے پہلے یہی بات آئی تھی کہ یار ایسی بہت ساری چیزیں میرے اندر، کیونکہ میرا بیہیویئر کئی دفعہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ سب کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں، میں نے آپ کو اگزامپل بھی دیا، پر وہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کی باڈی دراصل ایسی چیزیں چلا رہی ہوتی ہے، ان کے اندر ایسے لطائف اس طرح کی چیزیں ہیں جو اگر گڑبڑا جائے تو پورا نظام گڑبڑا جائے گا، ہاضمہ خراب ہو جائے گا، دماغ خراب ہو جائے گا، خیالات غلط آنے لگیں گے، شرک کی طرف، کفر کی طرف خیالات لے جانے لگیں گے، آپ کو اس طرح کے معاملات ہونے لگیں گے۔ تو جو لطائف ہیں وہ صوفیہ نے جو
شروعاتی صوفیہ تھے بہت پرانے، انہوں نے ہی دیکھ لیے تھے یا ان کو الہام سے پتہ چلا تھا، اس کی الگ الگ تھیوریز ہیں، پر انہوں نے یہ بات دیکھ لی تھی کہ یار انسان کے اندر اس طرح کی جگہیں ہیں، اور اس کے اشارات ہمیں رسول اللہ کی زبان سے بھی، زبان مبارک سے بھی، حدیث میں کئی جگہ پہ ملتے ہیں. جیسے کہ قلب کے بارے میں نے ایک اگزامپل آپ کو دیا، اسی طرح سے آپ نے نفس کے بارے میں فرمایا. اب نفس اور قلب دونوں لطائف ہی ہیں بیسیکلی، ہم انہیں لطائف کہہ دیتے ہیں اپنی زبان میں، مطلب باریک جگہ انسان کے اندر کہیں پہ ہے یہ جگہ موجود. جب ہم اس پہ توجہ کریں گے یا اس کے بارے میں سوچیں گے بھی، ضروری نہیں ہے وہ پارٹ پہ، اس کے بارے میں سوچیں گے بھی، تو وہاں ہماری توجہ آٹومیٹک چلی جائے گی، وہ کھینچ لے گی ہماری توجہ اپنے طرف. ٹھیک ہے. اب ان لطائف کو اگر ہم اللہ کے ذکر سے رنگ دیں، ان کے کلر ہوتے ہیں الگ الگ. سلسلہ کبرویہ ایک رسالہ نوریہ ہے حضرت سمنانی کا، اگر آپ دیکھیں تو. اور اسی طرح، اور ویسے تو مجدد الفسانی نے جو مکتوبات لکھے ہیں وہ بہت بڑا ایک ذریعہ ہے اگر آپ لطائف کو سمجھنا چاہیں تو، پر میں نے مختلف جگہوں سے اس کو سمجھا ہے. مطلب الگ الگ سسٹمز، جیسے ابھی جو ریسنٹلی لوگ کر رہے ہیں ریسرچ اس کے اوپر، وہ پیشنٹس بھی دیکھ رہے ہیں، وہ سائیکیٹرسٹ بھی ہیں، اور انہوں نے ان کو کچھ مشقیں بھی بتائی ہے، ان کے کیا ریسرچ سے نتائج نکل کے آئے وہ میں نے جب دیکھے. اس کے علاوہ یہ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ لطائف ہوتے ہیں، اب یہ کہاں کہاں ہوتے ہیں. تو اب بیسیکلی لطائف جو ہے یعنی ایسی جگہیں جہاں توجہ کرنے سے جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جلدی ہمیں تزکیہ نصیب ہو سکتا ہے، اور دوسرا وہاں کے بگڑنے سے مطلب جسم کے اندر زیادہ بڑی پرابلم آ سکتی ہے، یعنی روحانی پرابلم. اب ان میں سے جو پہلا ہے وہ قلب ہے، جو یہاں ہوتا ہے، یعنی یہ جو دل آپ کا ہوتا ہے یہیں پہ. دوسرا روح ہے جو کہ ادھر ہے، پھر سر، اور اس کے بعد نفس، پھر خفی اخفا، ایسے کر کے یہ اوپر تک جاتا ہے. بہرحال میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں ابھی وہ یہ ہے، کیونکہ چشتیہ سلسلے میں اس کی ایک الگ سیریز ہے، ایسے نیچے سے وہ اوپر آتے ہیں، یعنی پیٹ کے یہاں وہ پہلے نفس مان لیتے ہیں اور پھر اوپر آتے ہیں. نقشبندیوں میں یہاں وہ نفس کو مانتے ہیں اور یہاں پہ خفی اخفا کو مان لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پیچھے چلے جاتے ہیں. تو الگ الگ سلاسل میں یہ الگ الگ چیزیں، پر میرا کام تھا آپ کو صرف یہ سمجھانا کہ لطائف بیسیکلی کیا ہے. اب آخر بات پہ ہم آ جاتے ہیں کہ ان لطائف کو جان کے ہم آخر کر کیا لیں گے، ہم نے کر کیا لیا. کیونکہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی آ کے کمنٹ میں میرے کو بولنے لگیں گے، جیسے نفس والے ویڈیو پہ انہوں نے بولا تھا کہ نفس اتنے طرح کا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے، ڈھکانا ہوتا ہے. تو بھائی ٹھیک ہے، مان لی میں نے تمہاری بات. تم لطائف بھی پڑھ لو گے، تم بتا دو گے مجھے کہ قلب یہاں ہے، نفس یہاں ہے، روح یہاں ہے، سر یہاں ہے، خفی یہاں ہے، اخفا یہاں ہے، ٹھیک ہے نا. اخفا تم پیچھے بتا دو گے کہ ہاں یہاں پہ اخفا ہے آپ کا، اور یہ اس طریقے سے ہوتا ہے، اور تم یہ صحیح اور تم یہ غلط ہو. وہ بات صحیح ہے اپنی جگہ، میں نے مان لی. اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا تزکیہ کرو گے کیسے، تم پکڑو گے کیسے کہ تمہارا کون سا والا لطیفہ خراب ہے. میں نے جو ابھی تک تمہیں بات بتائی وہ ابھی تک بیسک بات بتائی ہے کہ یہ تمہارے جسم میں موجود ہیں ایسے انرجی سینٹرز جن کے اوپر توجہ کرنی ہے. اب توجہ کرنی کیسے ہے، دوسری بات یہ ہے کہ کس کا کس سے کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ تم نے کیا کرا، اور ان سے نپٹنے کا طریقہ کیا ہے اگر یہ خراب ہو جائے تو. اس پر جب میں نے ریسرچ کری اور میری زندگی میں نے جب لطائف کے اوپر خاص طور سے ذکر کرنا شروع کرا، یعنی میں نے پہلے قلب پہ ذکر کرا، اس کے بعد میں نے روح پہ ذکر کرا، اس کے بعد میں نے سر پہ ذکر کرا، اس کے بعد میں نے خفی پہ ذکر کرا، اخفا پہ ذکر کرا، نفس پہ ذکر کرا، ٹھیک ہے. جب میں ذکر کرنے لگا دھیرے دھیرے کر کے ان پہ، تو کچھ میرے طبیعت کے اندر ضرور تغیر آئے، پر وہ تغیرات بہت حد تک مجھے ویسا نہیں بنا پائے جیسا میں بننا چاہتا تھا، اور وقت بہت لگ رہا تھا. اس کے بعد میری ریسرچ مجھے یہاں لے کر آئی کہ یار کہیں نہ کہیں مجھے بہت حد تک اپنی زندگی میں جو نارمل لائف چل رہی ہے اس میں اپنے نفس پر انتہا درجے کا قابو کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں وہ نہیں ہوگا. یعنی آپ چاہیں جتنا کوشش کر لیں اپنے پہلے لطیفے کو جگانے کی، یعنی لطیفہ قلب کو جاری کرنے کی. بہت سے سلاسل میں صرف لطیفہ قلب کی مشق کرائی جاتی ہے، وہ دوسروں کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے، کیونکہ اگر آپ اس میں گئے تو باقی لطائف آٹومیٹک ہو جائیں گے. اور آخری بات میں یہ بولنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اگر آپ نے کسی بھی ارتکاز توجہ کی مشق کو کرا، جیسے آپ کوئی بھی ایسی مشق کر رہے ہیں، مشق مطلب ایکسرسائز ہوتی ہے، آپ ایسی کوئی بھی میڈیٹیشنل ایکسرسائز کر رہے ہیں جو آپ کی توجہ کو ایک جگہ جمع ہے، تو آٹومیٹیکلی آپ کے لطائف کا تزکیہ ہونے ویسے بھی لگ جائے گا، ان میں انرجی جانے لگے گی. کیونکہ بغیر لطائف کے اندر ٹوٹل انرجی سرکولیٹ ہوئے یا ان کے تزکیے ہوئے بغیر ہم کبھی بھی اپنی توجہ کو ایک جگہ پہ نہیں لگا سکتے. یہ ایک رول ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان لطائف کے نالج سے ہمیں ملا کیا اور ہمیں کرنا کیا ہے.
ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمارے جسم میں جہاں پر بھی، یعنی جو اب میری اپنی گائیڈنس آپ کو ہے یا جو اپنے آپ کو بھی میں نے سکھایا، میں نے جو پڑھا، میں جو تجربے سے جان پایا، وہ سب میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ آپ کے جسم میں ضروری نہیں ہے کہ یہ جو لطائف ہے کیول یہی بگڑے ہوئے ہو. ممکن ہے کہ آپ کے نیچے کے لطائف، یعنی آپ کی ٹانگوں میں جو لطائف موجود ہیں وہ خراب ہو. کیونکہ جو شخص اپنے دماغ کا زیادہ استعمال کرتا ہے، جو شخص اپنے اوپری حصے کا زیادہ استعمال کرتا ہے، وہ اوپری حصہ سمبولائز کرتا ہے مینٹل ورک کو، ٹھیک ہے. جو شخص یہ کام کرتا ہے اس کے اوپر کے لطائف تو ٹھیک ہوتے ہیں، پر ان لطائف کے علاوہ بھی جو میں نے آپ کو یہ 6 لطائف کے نام بتایا جن کو میں نے زیادہ امپورٹنس نہیں دی ان کی جگہ کو، وہ اس لیے نہیں دی کہ صرف ان کے کرنے سے چیزیں نہیں ہونے والی ہمارے زندگی میں آسان، صرف ذرا سا کرنے سے، کیونکہ میرے تو نہیں ہوئی تھی. آپ کو اور بھی نیچے کے لطائف کی طرف جانا ہوگا، کیونکہ آپ یہ نہیں جانتے کہ کون سے والے لطائف آپ کے ایسے ہیں جو پوری طرح سے گئے گزرے ہیں، جن میں کوئی انرجی سرکولیٹ ہو ہی نہیں رہی ہے. اور بہت سارے ایسے سلاسلے، جیسے سلسلہ شتاریہ اور بہت سارے جن کے اندر یہ بات آتی ہے نا. شتاریہ سلسلہ ایک ہے، آپ اس میں دیکھیں وہ لوگ ضرب لگواتے ہیں تو وہ جانگھوں پہ ضرب لگواتے ہیں، یعنی آپ کی اس جانگ پہ اور اس جانگ پہ آپ کو ضرب لگانی ہے لا الہ الا اللہ کی. وہ کیوں لگواتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ بھی لطائف موجود ہیں اور وہ بیز بنتے ہیں آپ کے اوپری لطائف کو جگانے کا. اگر بیز نہیں بنا، آدھار نہیں بنا، نیچے کے لطائف نہیں جگے، یا آپ پوری طرح سے کانشیس نہیں ہیں اپنی نیچے کی باڈی کو لے کے، آپ کی پنڈلیوں میں انرجی کہیں پھنسی ہو سکتی ہے. بہت سارے اور لطائف موجود ہیں جو ٹانگوں میں بھی ہیں، اور وہ موجودہ ریسرچ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ پورا جسم انرجی سینٹر سے صرف 6 جگہ نہیں ہے. یہ اولڈ ٹائم میں بنے تھے سلاسل، اس زمانے کے لوگوں کے حساب سے یہ صحیح تھا. ان کے ہو سکتا ہے کہ پیروں کے، کیونکہ اس وقت کیا نالج اتنا زیادہ نہیں تھا لوگوں کے پاس، وہ اتنا دماغ استعمال کرتے نہیں تھے، وہ جسمانی محنت بہت زیادہ کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. اور ہم آج کل بہت لاجیکل ہو چکے ہیں. تو لاجیکل ہونے کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ہم اوپری والے جو لطائف ہیں ان تک تو انرجی پہنچا دیتے ہیں، پر جو نیچے والے لطائف ہیں ہم ان سے بہت حد تک کانشیس یا اویئر نہیں ہوتے. ہم اپنے پیروں کے اندر کی انرجی کو صحیح طرح سے ابھی اویئر ہو کے دیکھ نہیں پائے ہیں، اور وہ ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ ہمیں زیادہ تر جب نیند نہیں آتی تو ہم پیر پٹکتے ہیں رات میں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر انرجی ٹھیک طرح سے سرکولیٹڈ نہیں ہے. تو اسی وجہ سے آپ کا بیس ٹھیک نہیں ہے، اور اسی وجہ سے آپ جب باہر جاتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو باہر جائیں گے، لوگوں سے ملیں گے، اسٹرینجرز سے ملیں گے، ان کو پرابلم آئے گی. وہ پرابلم کیوں آئے گی؟ کیونکہ ان کی جو پیروں کی انرجی ہے، جو بیس ہے، جو لوگوں سے ملنے کا بیس ہے، جو جسم کے اوپر بھروسہ دلانے کا بیس ہے، وہ خراب ہے پورا. وہ وہاں کا پورا انرجی سسٹم ہی خراب ہے. تو اس لیے دماغی طور پہ وہ زیادہ سوچتے ہیں، کیونکہ وہ صرف دماغ سے سوچنے کے عادی ہیں، وہ صرف پلان بناتے ہیں، وہ ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے. تو یہ خاص چیز ہے. تو پورے جسم کو ایک بار فیل کر کے دیکھیں کہاں زیادہ انرجی فیل ہو رہی ہے اور کہاں بالکل کم ہو رہی ہے. جہاں بالکل کم ہو رہی ہے پہلے اسے ٹرین کریں، پھر لطائف پہ جائیں، تو ہو جائے گا آپ کا کام. یہ میری اپنی ریسرچ ہے. تو انشاءاللہ ویڈیو بہت لمبا ہو گیا، تو انشاءاللہ اب اگلے ویڈیو میں ہم مزید اسی کے اوپر بات کریں گے، چینج لائیں کیسے. دیکھو انسان میں چینج لانا نا کوئی ایسا اتنا آسان کھیل نہیں ہے، ورنہ ہر بندہ اللہ کا ولی ہو جاتا، ٹھیک ہے. میں کوئی وہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ میں بہت بڑا کوئی ولی کامل ہوں، پر جتنا پڑھا سمجھا جانا تجربے میں آیا ہے، جو کچھ بھی میں نے مختلف سائیکیاٹرسٹ سے، مختلف شیوخ سے، ایسا نہیں ہے کہ میں نے کسی پیر سے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ان سے اور جتنی کتابوں سے جو کچھ بھی جانا ہے، پڑھا ہے، اور اپنے تجربے سے سمجھا ہے اور لوگوں کو سمجھایا ہے، اس سے جو کچھ بھی مجھے ملا ہے وہ میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. تو آپ ایک بار ٹرائی کر کے دیکھ لیں، اور اگر آپ سالوں سے کر رہے ہیں لطائف کے اوپر محنت پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے، تو ضرور آپ نیچے سے پوری باڈی فیل کریں، ہر ایک پارٹ کو محسوس کرنے کی کوشش کریں، کئی دنوں تک ایسا کریں. اگر آپ کو ملے گا ڈیفینیٹلی اس سے سکون ملے گا. پر جہاں آپ کو کم انرجی فیل ہو رہی ہے وہاں زیادہ سے زیادہ فوکس کریں، جہاں زیادہ ہو رہی ہے اس کو کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیں، دوسری جگہوں پہ زیادہ کریں، کیونکہ برابر کرنا ہے آپ کو سب جگہ، اور جہاں سے آپ کو سب سے زیادہ سکون ملے اسے کرے جائیں. وہی جگہ ہے جہاں سے آپ کی انٹری ہوگی.